اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چاہا آج بھی جو ہے چاند دکھ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل کا 30 پورا شوال ہو جائے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی؟ رمضان المقدس کے جو مبارک مہینے ہوتے ہیں یا کوئی بھی جب مہینہ آتا ہے تو ہماری اور آپ کی ایز اے ریسپانسبلٹی سب سے پہلے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اس مہینے کا جو حقوق ہوتے ہیں اس کو اس نے خوبی کے ساتھ ادا کیا. اب آپ کو جان کر یہ بات کی بھی خوشی ہوگی کہ چاند رات کے دن جب چاند دیکھتا ہے انسان اس کے بعد ایک وظیفہ اور ایک عمل پڑھا جاتا ہے. اس کی برکتیں رحمتیں یہ ہے کہ جو انسان روزی سے پریشان ہے، جس کے روزی میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، تو یہ جو بزرگوں نے ہمیں یہ جو عمل بتایا ہے وہ حکم یہ دیا ہے کہ جو شخص اذان دکھنے کے بعد عشاء سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد ہی اس کو 21 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسے برکتیں نازل فرماتا ہے جیسے کہ آسمان سے بارش کے قطرات. اب جاننے کا شوق ہے کہ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا عمل ہے. وہ ہے سورہ قدر. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تو یہ جو سورہ قدر ہے مغرب کی نماز کے بعد جو شخص 21 مرتبہ پڑھتا ہے چاند رات کے دن، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں ایسے برکتیں نازل فرماتا ہے جیسے کہ آسمان سے بارش کے قطرات برس رہے ہیں. اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ جب چاند دکھے تو ہم دیکھیں چاند دیکھنے کے ٹائم کیا کرتے ہیں، انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، ارے وہ دیکھ دیکھ یہ رہا ہو رہا. تو چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا منع کیا گیا. ہم اور آپ چاند دیکھتے وقت کوئی بم پھوڑتا، کوئی پٹاخہ پھوڑتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا. حالانکہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ ہونا چاہیے جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا. تو حضور پاک علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا چاند دیکھنے کے وقت کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے. اور وہ دعا کیا ہے چاند دیکھنے کی دعا؟ اللہم اجل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجل علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہم اجلہ علینا بالیمن والایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہمارے ساتھ، ہمارے پر یعنی چاند کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ ہم پر نازل فرمایا، ہم پر طلوع فرمایا، ہم پر ظاہر فرمایا. والسلامۃ والاسلام، اور کس کے ساتھ؟ سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے چاند دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. والتوفیق لما تحب وترضى، اور اس توفیق کے ساتھ کہ جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ کام کے توفیق کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے. اب دیکھیں کچھ لوگ چاند کو دیکھ کر کے خدا سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو دعا عطا فرمائی اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے ان لوگوں کا رد بھی فرما دیا اور مسلمانوں کو ایک پیغام بھی دے دیا کہ یہ جو چاند ہے یہ تمہارا خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ چاند سے حضور نے مخاطب فرما ہو کر کے فرمایا، کیا فرمایا کہ ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا بھی رب اور تیرا رب، دونوں کا رب اللہ. نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا معبود، دو کے دونوں کا خدا کون ہے؟ اللہ ہے. اب دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ جو دعا بھی ہم نے بتایا وہ تھوڑی سی بڑی دعا ہے، اور ایک جو ہے چھوٹی سی دعا اس سے 2-4 لفظ کم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. ایک یہ ہے، اور اس کے اندر توفیقی کے لفظ وغیرہ زیادہ کیا گیا ہے. تو میرے ساتھ دوہرا لے، کیا ہے؟ اللہم اہلہ، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ.
ربی وربک اللہ. تو اب جب آپ چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں اور یہ بھی دعا کریں کہ اے مالک کائنات، اس جس طرح تمہیں چاند دکھایا ہے اسی طرح رحمت کے دروازے پہ تمہیں کھول دیا ہے. اب اس رحمت کے دروازوں میں جن پر رحمتیں برس رہی ہیں ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل اور داخل ہونے کی توفیق عطا فرما اور اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ تجھ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جب آپ چاند دیکھ لیں، نارملی جب چاند رات ہو تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ڈائریکٹ چاند کی طرف نہ بھاگے. سب سے پہلے جس خدا رحمان کے صدقے چاند برس رہا ہے، چاند آ رہا ہے، جس نبی کے دین کے صدقے ہمیں جو ہے رمضان کا مہینہ دیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے اس خدا کے شکر کے لیے ہم مغرب کی نماز ادا کریں. سب سے پہلی ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ مغرب کی نماز ادا. نماز ادا کرنے کے بعد پھر جائے آپ جو ہے جا کر کے چاند کو دیکھیں. اگر چاند نظر آئے تو چاند دیکھنے کے بعد دعا جو ہے ابھی جو ہم نے بیان کیا وہ دعا پڑھ لیں. پھر دعا پڑھنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے کیا 25 مرتبہ جو ہے سورہ قدر پڑھ لیں اور سورہ قدر پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ اللہ میرے رزق میں، مال میں، عمر میں، برکات میں، جمالات میں، کمالات میں، ہر چیز میں رحمت و برکت مجھے عطا فرما. دنیا میں جب تک رکھ صرف اپنا محتاج نہ اور کسی اور کی محتاجی سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے. یہ دعا کرے. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی چاند دکھتا ہے رمضان، جیسے یہ چاند طلوع ہوا، میرے مصطفیٰ فرماتے آسمان کے سارے رحمت کے دروازے کھل دیے گئے اور اللہ کی رحمت کی تجلیاں پہلے آسمان پر آ کر کے آتے ہی اعلان کرتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے جو روزی کی بھیک مانگے تو میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے جو دنیا کا مال مانگے، اولاد مانگے، بچے کی نکاح نہیں، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ مانگے میں اسے عطا کر دوں، اولاد نہیں تو اولاد عطا کر دوں. اللہ فرماتا ہے تو دنیا کی دنیا تو ٹھیک ہے، تو اگر مجھ سے جنت کی بھی خیرات مانگے تو میں تجھے جنت دے دوں. یہ رحمتیں ہیں، یہ چاند رات کی مدد اور اس طرح کی رحمتیں پورے کے پورے رمضان تک رستے اور جو ہے نزول ہوتے رہتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب رمضان کے مہینے کا چاند دکھتا ہے تو اسی رات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وہ بندے جن کے اوپر جہنم جو جہنمی ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کو جہنمیوں کو روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا. 10 لاکھ پر ڈے، ہر روز اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جو ہے جہنم سے 10 لاکھ روزانہ آزاد فرماتا ہے. اور جب 27 کی رات آتی ہے تو جتنا بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے میں آزاد کیا، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا. جب ایسی برکت والی رات ہے جہاں مال مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، روزی مانگتے ہو، کاروبار مانگتے ہو، وہیں پر یہ بھی مانگے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل اور داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.